بانی تحریک انصاف کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ میں تو جیل میں ہوں اور میرا کیا کر لیں گے. کوئی ملٹری ٹرائل کا ان کو ڈر نہیں ہے. اب آج تو نہیں لگا. اگر ہوتا تو وہ خاموش رہتے. دیکھو ایک بڑا اچھا سیاسی بیان دیکھو میرے پیارے عدنان بھائی، یہ ہو سکتا تھا کہ علیمہ بی بی یہ کہتی کہ میرے بھائی کہتے ہیں کہ جی ہم نے حکومت کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے بارے میں جوڈیشل کمیشن بنا دیں. ہاں وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو کہا ہے انہوں نے، آپ نے ابھی بتایا یار. پھر وہی بات ہے، یہ بنا دیں ورنہ یہاں تو وہ آغاز ہی اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بجائے مذاکرات میں مصروف ہونے کے آپ نے پبلک کو اس بات پہ کیوں تیار نہیں کیا. یہ علیمہ بی بی کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ جی 15 دسمبر کو یوم شہداء منوانا ہے، یعنی ایک اور آپ ریلی کریں. پرامن منانا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے پرامن. سر پرامن منانا ہے. اور ڈی چوک کا نام بھی بدل دیا ویسے. جی اس کا نام بھی بدل دیا ہے، شہداء کا چوک اس کو پکارا جائے. یادگار شہداء چوک. یادگار شہداء تو اس کو یادگار آئین نہ قرار دے دیں. بہرحال یہ غلط بات ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو زیادہ بری بات ہے جس پہ آپ توجہ نہیں دے رہے، کہ آپ کو بہت واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک کے بانی ایک اور سمت جا رہے ہیں، اور وہ جماعت جو انہوں نے بنائی ہے اور اس جماعت پہ انہوں نے جن لوگوں کو بٹھایا ہے اس کے لوگ کچھ اور بات کر رہے ہیں. حکومت وقت جس سے مذاکرات کرنے، خواجہ آصف صاحب نے کہا نا کہ ایون شیری رحمان صاحبہ نے بھی شاید اس کا حوالہ دیا کہ بھائی دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس پہ راضی ہیں یا نہیں ہیں. واٹ ہی وانٹ. بھائی میرے، میں تو یہ بات کر رہا ہوں، پھر وہی وہ پتہ نہیں تم کون سی، اب میں کہاں سے رپورٹنگ سے یار کہ وہ کسی اور سمت جا رہے ہیں، وہ کسی اور. بھائی میرے، یہ علیمہ خان صاحبہ اپنے بھائی سے ملاقات کر کے آ کر جو کچھ صحافیوں کو کہہ رہی ہیں، ہاں اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کر رہے ہیں حکومت وقت سے، اس کو ڈینائی نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا وہ اپنی پارٹی میں بہت برہم ہوئے ہیں کہ آپ کی توجہ تو دوسری کاموں میں لگی ہوئی ہے. یو آر ناٹ فوکسنگ آن 15 دسمبر. اور ویسے بھی آپ مجھے بتائیں کہ کتنے دن رہ گئے ہیں 15 دسمبر میں؟ 3 دن. اچھا یہ بتائیے کہ سول نافرمانی کے لیے جو انہوں نے، وہ 14 تھی، اس کو 1 دن رہ گیا، 2 دن ہو گئے سمجھ لو. تو اب تو یہ تو ایک قسم کا، وہ تو اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ بھئی آ کے تو ان 2 چیزوں پہ مجھے آ کے بتاؤ کہ اس پہ تیار ہوگی ہے حکومت، ورنہ ہم سول نافرمانی کر رہے ہیں. اور باہر اور بیرون ملک پاکستانی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ رقوم یہاں نہ بھجوائیں. تو وہ تو زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، وہ تو اپنی جگہ قائم ہے. تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ میرا خیال ہے یہ جمود جو کا تو رہے گا. نہیں سر، یہ اب یہ کہ یعنی 1 اسٹیپ فارورڈ جائے گا، یعنی جو کہ فیض حمید کی گرفتاری اب ایک اگلا ایک اور رخ اختیار کرے گی، جس کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں میری دانش. اور تو مجھے کوئی اور تو یہ نظر نہیں آ رہا. دیکھیے اگر مذاکرات کی بات ہونا ہوتی، مطالبات تو ابھی بھی 2 ہیں نا عمران خان صاحب پہ جو علیمہ صاحبہ آئیں. او یار تم پھر وہی بچوں والی بات کر رہے ہو، تم مطالبات پہ آ رہے ہو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جنرل ڈائر، ہو سکتا ہے ان کو نہ پتا ہو کہانی کا. جنرل ڈائر کا نہیں پتا ہوا. انہوں نے کہا کہ لوگ آج تک نہیں بھولے. پتا ہے یار جلیانوالہ باغ کی ہوا ہے تو اپنا جلندھر دریا نہ لینے. وہ یار ان کے جو یہ زیادہ ننیال کے ساتھ رہے ہیں مرکی خاندان، تو ان کا ظاہر ہے جلندھر سے بہت گہرا تعلق رہا ہے. میں عرض آپ سے کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک لب و لہجہ ایک بہت سیاسی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جی میں نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو، میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، میں کیا کروں مجھے یہ سمجھائیں. میں اب علیمہ خان صاحبہ کے جذباتی جملوں کو سنوں یا میں یہ جو کمیٹی مذاکراتی بنی ہوئی ہے اس کی طرف دیکھوں؟ کیا کروں میں؟ جو اگر تمہیں واقعی بھی ابھی تک یہی پہ سارا پرابلم ہے نا. نہیں بابو، یہیں پہ سارا پرابلم ہو رہا ہے کہ میں نے یہ سوچنا ہے کہ جس طرح یہ پیمرا کے لائسنس کے تحت چلائے ٹیلی ویژن پر بیٹھا نصرت جاوید حکومت کا ٹاؤٹ ہے، اسی طرح ہماری جماعت میں سے اس وقت جو لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ ٹاؤٹ ہے.